چلیں جی ہم شروع کرتے ہیں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے, باقی امید آ جائیں گے سارے. اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. اور یہ جو نبوت اور رسالت کا جو نظام ہے نا, یہ جو سلسلہ ہے, اس کی ایک تاریخ ہے جو یقیناً ہمارے ذہن میں ہوگی. میں بس مختصراً اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت آپ کو بنانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ میں جو بنانے لگا ہوں, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, کہ میں زمین کے لیے اپنا ایک نائب بنانے لگا. کیونکہ اس سے پہلے یہاں پہ جن آباد تھے اور جنہوں نے بہت فساد مچایا تھا, اور ان کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا اور یہاں سے ان کی ڈومیننس کو ختم کر دیا تھا زمین کے اوپر. اور زمین کے اوپر سب کا قبضہ چھوٹ گیا تھا. جن رہ گئے تھے لیکن وہ پھر ویرانوں کی طرف, جنگلوں کی طرف, غاروں کی طرف اور اس طرح بیابانوں کی طرف منتقل ہو گئے تھے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ زمین پہ اب ایک میں اور نائب بناؤں گا, اور یہ اس بات کا اعلان فرمایا. تو فرشتوں نے جو کہ پیچھے جو کچھ ہوا تھا اس سے واقف تھے, انہوں نے سوال کیا کہ قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک, کہ آپ ایک ایسی مخلوق بنانے لگے ہیں جو وہاں خون بہائے گی اور فساد مچائے گی, اور ہم تو آپ کی تعریف کر ہی رہے ہیں, تو آپ پھر کیوں ایک نئی مخلوق پر بات کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلم, جو میں جانتا ہوں اس حوالے سے وہ تم نہیں جانتے. اور پھر آدم علیہ السلام کو بنایا, اور پھر آدم علیہ السلام کو وہ علم دیا. علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. آدم علیہ السلام کو بنایا, ان کو اسماء کا علم دیا, اور پھر کہا, فرشتوں کے سامنے لے گئے اور کہا, فرشتوں کو کہا کہ تم ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ, مجھے ان کے نام بتاؤ, ان کے خواص بتاؤ. انہوں نے کہا کہ یا اللہ تو پاک ہے, ہمیں تو جو تو کہتا ہے وہی کرتے ہیں, جو تو سکھاتا ہے وہی جانتے ہیں, ہمیں تو اتنی باتیں نہیں پتہ. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر آپ بتاؤ. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دیکھو, یہ صلاحیت میں نے اس کو دینی تھی, اس سے اور قسم کا کام لینا ہے, اس کی کیپیسٹی کیپیبلٹی اور طرح کی ہے. اور اس چیز کا یعنی مشہد کیا ہے, یعنی اس چیز کا نتیجہ کیا نکلا, کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجا تھا تو اس کے پاس کوئی دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ایسیسریز نہیں تھی سوائے وہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ اس دنیا میں رکھی ہے. یعنی درخت تھے, پتے تھے, پھل تھے, فصلیں تھیں, سب کچھ تھا. لیکن پھر انسان نے زمین سے کیا کچھ نکالا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم یہ انسان نے اللہ تعالیٰ نے میگنیٹس بنائے, اور میگنیٹک فیلڈ کے اندر میٹل کو گھمانے سے بجلی پیدا ہوتی ہے, یہ ہنر اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا. اور اسی طرح سے کس طرح سے یہ اسی جو ہم استعمال کرتے ہیں, یہ کس طرح سے اللہ کرے. بیٹا یہ ویڈیو بند کر دو پلیز. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم مختلف چیزیں انسان نے ڈسکور کی, یعنی آپ جتنا کچھ بھی دنیا پہ دیکھ رہے ہیں, دیواریں ہیں, لوہا ہے, ایلومینیم ہے, شیشے ہیں, گاڑیاں ہیں, راکٹ ہیں, بتیاں ہیں, پنکھے ہیں, جو کچھ بھی ہم نے اس وقت دیکھ رہے ہیں دنیا کے اوپر, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس اللہ تعالیٰ کی ودیت کی ہوئی توفیق سے بنایا جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی. تو یہ وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایج تھی انسان کو حاصل, جو فرشتوں کے پاس نالج نہیں تھا. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ کہہ تو دیتے ہیں کہ ایوولوشن کے ذریعے تمام جانداروں نے ترقی کی, لیکن باقی کوئی جاندار اتنی ترقی نہیں کر سکا کہ اپنے کپڑے ہی سی لے, یا اپنے لیے رہنے کے لیے پکے مکان بنا لے جو ان کے بعد بھی باقی رہیں, یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں سے, یعنی پانی کے بہاؤ سے بجلی بنا لے, یا سونے کی کانوں سے سونا نکال کے زیور بنا کے پہن لے. کبھی دیکھے کہ کسی چیتے نے جو ہے وہ بو لگائی ہو یا کپڑے پہنے ہو. تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا. اس کے بعد جو مرحلہ تھا کہ اس سے پہلے چونکہ یہاں پہ جن تھے خلفاء, تو جنوں میں سے ایک بڑا عبادت گزار جن عبادت کرتا 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 پہنچی ہوئی سرکار بن گئی. وہ جن کہاں پہنچ گیا, وہ فرشتوں کے درمیان پہنچ گیا. اس کا نام کیا تھا؟ ابلیس. جی بالکل, ابلیس جو ہے وہ بڑا عبادت گزار تھا, بڑا برگزیدہ تھا.
وہ تمام جنوں میں سے سب سے آگے نکل گیا تھا اللہ کی عبادت میں، اور وہ عبادت کرتے 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 اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے درمیان مقام دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا نا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے فرشتوں کو جب حکم دیا کہ سارے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ ایک جگہ پہ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ ریزن بتاتے ہیں سورۃ الکہف میں کہ کیوں نہیں کیا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا، وہ ڈیزائنڈ ہی نہیں تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے پاس فری ول تھی جیسے انسان کے پاس فری ول ہے، وہ اپنی چوائسز خود بنا سکتا تھا۔ جس طرح انسان ہم میں سے ہر کوئی اذان سنتا ہے، کوئی اٹھتا ہے نماز کے لیے، کوئی نہیں اٹھتا، اللہ معاف کرے، اسی طرح سے اللہ نے ہر کسی کو بتایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، کوئی بولتا ہے جھوٹ کو نہیں بولتا، اور اسی طرح باقی چیزیں۔ تو اسی طرح شیطان کے پاس بھی یہ اختیار تھا کہ وہ کرے یا نہ کرے، فرشتے تو پابند تھے اللہ کے حکم کے۔ تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی، اس نے کہا میں اتنی ترقی کر کے اتنی باتیں کر کے یہاں تک پہنچا ہوں اور اب زمین کا وارث کسی اور کو بنایا جا رہا ہے، سجدہ کسی اور کو کرایا جا رہا ہے۔ اس نے کہا جی میں نہیں کرتا۔ وہ جو تکبر اس کی عبادت سے اس کے اندر پیدا ہوا تھا، یہ بات بھی ہمارے لیے سیکھنے کی ہے کہ ہمارا علم یا تھوڑا بہت جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، یہ جو تھوڑا بہت تقویٰ ہے یا جو نیک نامی ہے، یا جو دین کا علم سیکھنے سکھانے کی وجہ سے ہمیں اللہ نے عزت دی ہے، یہ ہمارے اندر تکبر نہ پیدا کر دے، کیونکہ یہی تکبر آیا تھا شیطان کے اندر اور وہ کسی جگہ نہیں رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ تکبر میری چادر ہے، جو اس کے اندر اپنا سر گھسانے کی کوشش کرتا ہے میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی دے۔ حضور نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، کہ وہ بندہ جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے وزن کے برابر بھی تکبر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچائے۔ تو اس نے کہا کہ جی میں نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں تو اس چیز کی اجازت ہی نہیں کہ تم میرے کسی حکم کا انکار کرو دو، ہاؤ ڈیئر یو۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ جی میں اس سے بہتر ہوں، یہ آج پیدا ہوا ہے اور میں اسے سجدہ کروں، میرا ایکسپیرینس ہے، میری اتنی اچیومنٹس ہیں، یہ میری سی وی دیکھیں، یہ دیکھیں، وہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ساری اچیومنٹس تمہیں ملی ہیں کیونکہ تم میرے فرما بردار تھے، آج تم نافرمانی کر رہے ہو تو یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، دفع ہو جائے یہاں سے۔ اس نے کہا کہ پھر اب کیونکہ تپا تو ہوا تھا انسان کے اوپر، تو اس نے بجائے اس کے کہ معافی مانگتا اس نے مہلت مانگ لی۔ اس نے کہا کہ جی پھر آپ مجھے موقع دیں، جب تک انسان زندہ ہے نا تب تک مجھے بھی زندگی دیں، اور مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو آپ کا نافرمان بناؤں، جس طرح میری قبیل کے لوگ جنہوں نے آپ کی نافرمانی کی اور آپ نے ان کو عذاب دیے، مجھے اجازت دیں کہ میں بھی اس کو بہتا ہوں۔ تو پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے نفس تو رکھا ہی ہوا تھا انسان کے اندر، کہ انسان کے اندر نفس ہے جو جس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز تو کر سکتا ہے، لیکن پھر چوز وہ اپنے لیے خود کرتا ہے کہ اچھا کرنا ہے یا برا کرنا ہے۔ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے پھر لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تم سے اور تمہارے متبعین سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد وہ واقعہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو جنت میں بھیجا اور وہاں پہ ان کو ایک پابندی لگائی کہ ایک درخت نہیں کھانا، ایک طرف سے پھل نہیں کھانا، اور باقی جو آنجے جاؤ جو دل کرو، یہ جنت تمہارے لیے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتانے سے پہلے تو یہ کہا تھا کہ میں تمہیں زمین پہ اپنا نائب بنانے لگا ہوں، فرشتوں کو تو یہ بتایا تھا، لیکن بنا کے جنت میں بھیجا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سر تاکہ انسان کو یہ بتایا، جی جی بتائیں آپ۔ کہ اگر دنیا کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے تو اس جنت میں آئیں گے۔ صحیح۔ اور اس کے علاوہ رغبت دلوانے کے لیے بھی کہ آپ کا ٹھکانہ یہ ہے۔ صحیح، آپ کی دونوں کی بات ماشاءاللہ بالکل درست ہے۔ اور اس میں ایک پہلو یہ بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اہلیت انسان کے اندر رکھی ہے نا، جتنی کیپیبلٹیز انسان کے اندر رکھی ہے، وہ فل ہو ہی سکتی ہیں یا وہ میٹیریلائز ہو ہی صرف جنت میں سکتی ہیں۔ صرف ایک مثال لے لیں، یعنی مثال کے طور پہ انسان کی خواہشات، انسان جو خواہشات کرتا ہے کیا وہ اس دنیا میں اور اس کی زندگی میں پوری کر سکتا ہے؟ چھوٹی سی خواہش ہے کہ جی مثال کے طور پہ میرے کوئی رشتہ داروں میں سے کوئی فوت نہ ہو، یہ پورا ہو سکتی ہے خواہش؟ یا میں بوڑھا نہ ہوں، یا میرے دانت نہ گریں، یا میرے بال نہ گریں، یا میں جتنا مرضی کھاؤں موٹا نہ ہوں، کیا یہ انسان کی خواہشات پوری ہو سکتی ہیں؟ دنیا میں نہیں ہو سکتی نا۔ یا مجھے نیند نہ آئے، میں تھکوں نہ، میں جب اپنے پیاروں کے ساتھ ہوں تو میں 10 سال تک بیٹھ کے باتیں کرتا ہوں، ایسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نفس رکھا ہے نا، کہ ہمارے اندر جو خواہشات رکھی ہیں، جو ہماری جبلت ہے، وہ فل ہو ہی جنت میں سکتی ہے۔ تو اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ ہم آسماں کے لوگ تھے، جنت سے آئے تھے،
پھر بھی خود کو زمین میں بونا پڑا ہمیں کہ ہم آسمان کے لوگ ہیں، جنت سے آئے ہیں، لیکن یہ زمین میں بوئیں گے اپنے آپ کو، یہاں پہ اپنے آپ کو یہ دنیا میں تو اللہ نے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دیکھیے کہ کون کوالیفائی کرتا ہے، کون ڈیزرو کرتا ہے جنت کو، کیونکہ جنت اتنی زیادہ لگزوریس ہے، اتنے مزے ہیں وہاں پہ، ایسی بادشاہت ہے وہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ یہ اسی کو دے گا جو اس کا اہل ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور یہ سارا امتحان ہے. بہرحال شیطان آیا اور اس نے بہکانا شروع کیا اور اس نے بڑے حربے استعمال کیے. ایک جگہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے آ کے ان کے کان میں کہا اور وسوسہ کیا کہ حل ادلکم علی شجرۃ خلد وملک لا یبلی، کہ کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے والے درخت کی طرف نہ لے جاؤں، یا میں تمہیں ایک ایسے پھل کی طرف نہ تمہیں لے جاؤں کہ جو اگر تم کھا لو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پہ بادشاہ بن جاؤ گے، یا پھر تمہیں ایک ایسا درخت نہ تمہیں دکھا دوں جس سے تم کھاؤ گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے. یعنی ایک جو اللہ تعالیٰ نے پابندی ایک درخت کی لگائی تھی، شیطان نے ساری کی ساری ایکسائٹمنٹ اور کیوریوسٹی اسی کے اندر رکھ دی کہ یہ کر لے کسی طرح. تو آدم علیہ السلام سے، حوا علیہ السلام سے خطا ہو گئی، وہ بھول گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اچھا، نافرمانی ابلیس نے بھی کی تھی، نافرمانی آدم و حوا سے بھی ہو گئی، فرق کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور رجوع غلطی کیا کا اللہ کی اعتراف طرف، کیا. اور جو شیطان تھا وہ اڑا رہا، اس نے کہا نا خیر منہ. بالکل صحیح، یہی فرق ہے، ضد کا فرق ہے. ایک نے مہلت مانگی اور دوسرے نے معافی مانگی. اور اب یہ اپنے رویوں میں بھی ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم غلطی کر کے شرمندہ ہوتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں تو یہ آدم علیہ السلام والا رویہ ہے. اور اگر ہم اپنی گناہ پہ، ضد پہ اڑ جاتے ہیں، غلطی کر کے اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، تو یہ ابلیس والا رویہ ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، یہ صرف عبادات کا اس سے تعلق نہیں ہے، صرف اللہ کے سامنے نہیں ہم نے معافی مانگ لی، ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں کے حقوق کا بھی پابند کیے. اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے، کسی سے بدتمیزی کر کے، کسی کو گالی دے کے کہتے ہیں ہم نے ٹھیک کیا ہے، وہ اسی جوگہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطانیت ہے ہمارے اندر. اگر ہم اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے اور لوگوں کو تکلیف دینے سے باز نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے یہ شیطانیت ہے ہمارے اندر، یہ تکبر ہے ہمارے اندر جو ہمیں دوسروں کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرنے دیتا. اور یہ بہت خطرناک ہے. میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا، حضور نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے وزن کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو آپ تصور کریں کہ یہ کتنا خطرناک ہے اور اس میں ہمیں اپنی اصلاح کی کتنی ضرورت ہے. اللہ ہمارے حال میں رحم فرمائے. ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. یہ سارا جو میں تمہید باندھ رہا ہوں نا، یہ میں اصل میں نا رسالت کا جو پس منظر ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے گزارش کر رہا تھا. اچھا، جب یہ ہو گیا واقعہ، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے وہ پھل کھا لیا انہوں نے اور ان کا ستر کھل گیا اور وہ اپنے آپ کو چھپانے لگے اور شرمندہ ہونے لگے، تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، معافی مانگی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، روئے دھوئے سب کچھ. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مزید جو آزمائش ہے وہ اس جنت میں نہیں ہوگی. اب اس کے بعد اللہ نے کیا اعلان فرمایا کہ قلنا اهبطوا منها جميعا، اب شیطان بھی دنیا سے چلا جائے گا، ان رفتوں سے اس کو محروم کر دیا جائے گا اور آدم و حوا کو بھی جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا جائے گا جہاں کے لیے بنایا گیا تھا. اور کیا کہا پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہیں یوں ہی نہیں بھیج رہا، تمہارے پیچھے سے تمہارا خیال کروں گا، ضرورتیں تو پوری کروں گا ہی، سب سے بڑی ضرورت کیا ہوگی، تمہیں ہدایت تمہاری طرف پہنچاؤں گا، تمہارے تک اپنی گائیڈنس پہنچاؤں گا، رہنمائی بھیجوں گا. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تو تم میں سے جو اس ہدایت کو، اس گائیڈنس کو، اس رہنمائی کو گلے سے لگائے گا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اس کو فالو کر لے گا، اس کی اتباع کر لے گا، تو وہ واپس سے میرے پاس آئے گا تو نہ اس کو اپنے مستقبل کا کوئی خوف ہوگا، نہ اپنے ماضی کا کوئی غم ہوگا، وہ واپس سے زندگی میں آ جائے گا، وہ کوالیفائی کر کے آ چکا ہوگا، وہ اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوگا. تو یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ریویل کیا آدم علیہ السلام پہ کہ آپ تک رہنمائی اور گائیڈنس پہنچے گی. اور یہ گائیڈنس اور رہنمائی کس طرح سے اللہ نے پہنچائی؟ وحی کے ذریعے. ہاں جی، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا جو خوشخبری دیتے تھے ایمان والوں کو، اور نیک اعمال اور ایمان کے اوپر خوشخبریاں دیتے تھے کہ یہ راستہ ہے خوشخبری والا. وہ ڈراتے تھے، وارن کرتے تھے، خبردار کرتے تھے، روکتے تھے، بلکہ ظالموں سے اپنی زندگی میں لڑتے بھی تھے کہ یہ راستہ جہنم کا ہے، اس سے بچ جاؤ، اور اللہ کے مظلوم بندوں کو ظالموں سے بچاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے
رسول بھیجے مبشرین منذرین، جو خوشخبری بھی دیتے تھے، وارن بھی کرتے تھے، خبردار بھی کرتے تھے کہ یہ زندگی جو ہے یہ کس طرح سے گزارنی ہے۔ اب یہ نبوت کا سلسلہ جو شروع ہوا، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اور 1,24,000 نبی، 315 رسول، اور ان میں سے 25 کا ذکر قرآن پاک میں، یہ سب آئے، اور اللہ تعالیٰ نے تقریباً تمام قوموں کی طرف کسی نہ کسی زمانے میں رسولوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ صرف ان کا کیا ہے جو مکہ مدینہ اور اس کے آس پاس کی ویسینٹی میں آئے تھے، کیونکہ یہ لوگ انہی انبیاء اور رسول کی تاریخ سے واقف تھے۔ ادھر ان کے اسفار ہوتے تھے تجارت کے لیے اور اپنی ضرورتوں کے لیے، تو انہوں نے یہاں کی ہسٹری سن رکھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کا پریویس نالج تھا اسی کو ری افرم کرنے کے لیے اور اسی کو راسخ کرنے کے لیے انہی انبیاء کا ذکر کیا جو انہی علاقوں میں تشریف لائے تھے۔ تو اب یہ سارا بس منظر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا۔ اور اس کے بعد آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے یہودوں نصارہ کو پیشین گوئی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علاقے میں تشریف لانا ہے اور آپ کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے نبی پاک سے جب آ کے ملے تھے تو انہوں نے باقی نشانیوں کے ساتھ ساتھ آ کے مہر نبوت دیکھنے کی بھی درخواست کی تھی، یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ مہر نبوت دیکھ لیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے آسانی کی اور اپنا کپڑا ہٹا دیا کمر سے اور انہوں نے وہ دیکھ لی اور پھر مسلمان ہوئے۔ تو اس طرح بہت ساری پیشین گوئیاں تھیں، بشارتیں تھیں عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، باقی انبیاء اور رسول کی زبانی، بلکہ تورات اور انجیل میں تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریفیں کی تھی کہ آخری رسول کے ساتھی کیسے شاندار ہوں گے، تو جس کا ذکر پھر اللہ نے بعد میں قرآن پاک میں کیا۔ تو نبی کائنات جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، ان کی نبوت کیسے مختلف ہے باقی انبیاء اور رسول سے، اس کے اوپر کچھ پوائنٹس ہیں، آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام انسانوں کے لیے نبی بنایا۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کیا فرما دیجیے میں تمہیں سب انسانوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور یعنی رسول یعنی پیغام تو انسانوں کے لیے ہے، لیکن آپ کے اس پیغام کے اندر رحمت تمام جہانوں کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ تمام جہان والوں کے لیے، آپ انسانوں کے لیے بھی، جنوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، لیونگ تھنگس کے لیے بھی، ماحول کے لیے بھی، انوائرمنٹ کے لیے بھی، تمام چیزوں کے لیے آپ رحمت ہیں اللہ کی۔ اللہ نے یہ رحم کیا کہ آپ کو رسول بنایا، اور آپ کی وجہ سے اللہ نے ایسی تعلیمات سے نوازا، ایسی شریعت سے نوازا جس میں خیر ہی خیر ہے، جس میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی انبیاء سے ایک تو یہ فرق ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی اور رسالت کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، کہیں پہ آ کے آپ کی رسالت اور نبوت اور آپ کا پیغام اور آپ کی دعوت رک نہیں جائے گی۔ دوسرا فرق یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں اور پچھلے انبیاء میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ انبیاء کو کتاب اور صحیفے عطا فرماتے تھے اور ان کے ذمہ ہوتا تھا کہ وہ اس دین کو محفوظ بھی رکھیں اور اس کی ترویج و تبلیغ بھی کریں، لیکن چونکہ وہ آبسلیٹ ہو جانے والے تھے، وہ سلیبس جو ہے وہ تبدیل ہو جانے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پریزرو نہیں کیا، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا تھا وہ پیغام رہتا تھا، پھر لوگ اس کو بدل دیتے تھے، اور اتنا جب بہت زیادہ بدل دیا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ کریکشن کے لیے اور اصلاح کے لیے نئے رسول اور نبی کو مبعوث فرما دیتا تھا۔ اور تیسرا فرق جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی انبیاء کے اندر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آنے والے رسولوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور رسول کی بشارت نہیں دی، بلکہ الٹا یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں آئے گا، جو آئے گا جو اس طرح کی بکواس کرے گا، بات کرے گا، وہ دجال ہوگا، جھوٹا ہوگا، فریبی ہوگا، اس سے بچنا ہے، اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اس کو اس کے مقاصد میں ناکام کرنا ہے۔ اور تو ایک تو پیغام محفوظ، دوسرا تمام انسانوں کے لیے، تیسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے، اور چوتھا جو بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا عہد اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں سے لیا، لیکن پہلے نبیوں پہ ایمان لانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نہیں کہا، تو اس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کو جمع فرمایا، اور ان کی کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں ان سے نماز پڑھوائی، اور قرآن پاک کی جو آیت ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ
وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم الشاهدين. یہ میں آپ کو جی عامل بھائی. شیخ صاحب جو آپ نے یہ پوائنٹ دیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے رسولوں پہ ایمان لانے کے لیے نہیں کہا گیا، تو یہ تو یہاں پر آ رہا ہے آمنت باللہ و کتبہ و رسلہ، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو یہ تو آٹومیٹکلی آ جاتا ہے. نہیں بالکل آپ نے اصلاح فرما دی، آپ کو جزائے خیر دے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اتباع کا حکم نہیں ہے، ان کے اوپر ایمان لانا ہے، ان کی اتباع کا حکم نہیں ہے. لیکن ان انبیاء کو اللہ نے پابند کیا اس بات کا کہ اگر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا لیا تو آپ نے ان کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی اتباع بھی کرنی ہے. میں آپ کو آیت کا ریفرنس دیتا ہوں قرآن پاک میں، یہ سورت 11واں سپارہ ہے. میں ابھی ایک منٹ نکال کے آپ کے سامنے وہ آیت رکھتا ہوں. بڑی مہربانی آپ نے یہ اصلاح فرما دی، میرے سے باقی غلطی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کو پابند کیا تھا کہ میں سرچ کر نہیں آ رہی ایگزیکٹلی کہاں پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو پچھلے انبیاء کو پابند کیا تھا کہ اگر آپ نے اس رسول کو پایا تو آپ نے ان کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی اتباع بھی کرنی ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا، ان کی نبوت کا اقرار کرنا، ان کے پیغام کی تصدیق کرنے کا تو ان کو جو ہے حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے ان کی اتباع کرنی. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ مسجد نبوی شریف کے اندر تورات پڑھ رہے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ چہرہ سرخ ہو گیا اس لیے کہ کہیں یہ رواج نہ پڑ جائے مسلمانوں میں. نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کی قسم لو ان موسیٰ علیہ السلام بھی اگر تشریف لاتے اس زمانے کو پا لیتے تو ان کو بھی اس بارے میں کوئی اختیار نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ میری اتباع کرتے. لما وسعته الا يتبعني، کہ اگر وہ بھی زندہ ہوتے اور وہ بھی تشریف لاتے اس میرے دور میں آ جاتے تو ان کے بھی ذمہ یہی تھا اللہ کی طرف سے کہ وہ میری اتباع کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اللہ نے باقی رسولوں کو پابند، اسی لیے جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کے بارے میں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ وہ واحد رسول ہے عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں جب اللہ نے بات کی تو فرمایا کہ وہ یعلمہ الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل، کہ اللہ نے ان کو قرآن، حدیث اور تورات اور انجیل چاروں کا علم دیا ہے. حالانکہ وہ رسولا الی بنی اسرائیل، رسول کو بنا کے بھیجا صرف بنی اسرائیل کے لیے، لیکن جب وہ اس امت کے پاس آئیں گے، اس امت کے اوپر آئیں گے، نازل ہوں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق حکمرانی کریں گے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ حکمرانی کریں گے. تو ابھی میرا نیٹ پتہ نہیں کیا ایسے مسئلہ ہے، وہ آیت سرچ نہیں ہو رہی. بہرحال میں آپ کو انشاءاللہ وہ آیت جو ہے شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی. دوسرا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باقی، اچھا اب ہم آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات کی طرف، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے دلائل ہیں. اور یہ دلائل یاد رکھیے گا دو نیتوں سے ان کو پڑھنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کو بہت سارے ایسے لوگوں کا بھی سامنا ہو جو اسلام کے حوالے سے شک میں مبتلا ہے. تو کئی دفعہ بہت بدیہی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ باتیں تو ہمارے لیے بڑی بیسک انفارمیشن ہے، بڑا بیسک نالج ہے، تو اس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہوتی. لیکن بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ بیسک انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. میں آپ کو مثال ایک دیتا ہوں. مجھے مدینہ منورہ میں گئے 2008 میں مدینہ منورہ گیا پڑھنے کے لیے، اور شروع میں ہی ہمیں جب ایمان باللہ کے اوپر بتایا گیا تو بتایا گیا جی 4 کمپوننٹس ہیں ایمان باللہ کے. پہلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر ایمان لایا جائے، دوسرا توحید ربوبیت کے اوپر، پھر تیسرا توحید الوہیت کے اوپر، چوتھا توحید اسماء و صفات کے اوپر. تو میں یہ سوچتا تھا اس وقت کہ یہ جو پہلا ہمیں اس کا کمپوننٹ بتا رہے ہیں یہ تو بڑا بدیہی سا ہے کہ اللہ کے وجود کے اوپر یقین لانا، یہ تو اس کا کون انکار کر سکتا ہے. لیکن جیسے جیسے پھر ہمیں تھوڑا سا وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپوجر ہوا تو ہم نے دیکھا کہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہی ایتھیزم ہے. اور اللہ معاف کرے، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، ہمارے بچوں کو بچائے، ہمارے معاشرے کی حفاظت کرے. اس وقت بھی کوئی اگر آئیڈیالوجی تھریٹ ہے نا مسلمان بچوں کے لیے تو نہ وہ عیسائیت ہے، نہ یہودیت ہے، نہ ہندوازم ہے، نہ اور کوئی دین ہے. مسلمان کبھی بھی اپنا دین چھوڑ کے عقائد کی بنیاد پہ یا دلیل کی بنیاد پہ یا عقل اور ریشنل کی بنیاد کے اوپر کسی اور دین پہ نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کے اندر وہ اپیلنگ پاور ہی نہیں ہے. کسی کے
اللہ معاف کرے دل پہ مور لگ جائے تو کچھ بھی کرے، لیکن وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہو سکتا. لیکن اس وقت کے جو سب سے بڑے شبہات ہیں اور سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ ایتھیزم کا ہے، کیونکہ انہوں نے ایز اے ٹول سائنس کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. سائنس کا نام لے کے یہ لوگوں کو بے دین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اپنا تعلق جوڑتے ہیں سائنٹیفک تھیوریز کے ساتھ جو ہائپوتھیسز ہیں اور جو ان کی باتوں کا مستاق بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس کو گول مروڑ کر کے، اور یہ جو نئی آئیڈیالوجیز ہیں، لبرلزم کی آئیڈیالوجی ہے، سیکولرزم کی آئیڈیالوجی ہے اور فیمنزم کی اب آئیڈیالوجی ہے. آپ کو پتہ ہے کتنا خطرناک ہے یہ فیمنزم. میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، مجھے دیکھ کے، اور جب ہم کوشچن کرتے ہیں، آنسر کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ سوال جواب ہوتے ہیں، ان کا جو مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ موسٹ آف دا فیمیل اسٹوڈنٹس آر ویری مچ امپریسڈ اینڈ کنزیومڈ بائی دا آئیڈیالوجی آف فیمنزم. کیونکہ وہ واقعی لگتا ہے کہ اللہ معاف کرے کہیں ہمارا معاشرہ اور نعوذ باللہ ہمارا دین بھی کہیں عورتوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. تو ابھی اللہ کرے کہ میرا یہ نیٹ چلتا رہے، ہماری بجلی چلی گئی ہے، ہماری کلاس جاری رہے، اللہ تعالیٰ بجلی کچھ دنوں سے اس کا بیک اپ جو ہے وہ بڑا شارٹ ہو ہے. بہرحال تو کچھ گزارش یہ ہے کہ اس لیے جو اب میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں نا، جو مبادیات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو دلائل ہیں، ان کو آپ لوگ نوٹ کر لیں. یہ 30 کے قریب ہیں. اگر میں کلاس کے اندر نہ ان کو ایلیبریٹ کر سکا مکمل تو اس کی لسٹ جو ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اور باقی یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کرے گا آپ کو مواد. اصل تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ کتاب لے لیں سورۃ العلم تو اس میں تفصیلی طور پہ سب کچھ مل جائے گا. اس کو میں پرنٹ نہیں کر سکتا، اس کے نوٹس نہیں بنا کے آپ کو دیکھ سکتا، اس کے کاپی رائٹس کے ایشوز ہیں، السلام علیہ اس کو پرمٹ نہیں کرتے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ ہے قرآن پاک. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے باقی جتنے معجزات تھے وہ اس دور کے لوگوں کے لیے تھے، انہوں نے اس کو دیکھا ہے، لیکن یہ قرآن پاک ایک ایسا معجزہ ہے جو آج تک ہمارے درمیان موجود ہے. اور دیکھیں اس کے اوپر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی یہ بات تو ہم کسی کی چیز کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی بات، یہ بات تو ہم مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں جی علامہ اقبال جیسی شاعری کوئی نہیں کر سکتا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں جو رائٹر ہے اس جیسی کوئی، پکاسو جیسی کوئی پینٹنگ نہیں کر سکتا، یا شیکسپیئر جیسا کوئی ڈرامہ نہیں لکھ سکتا. تو اس میں خاص بات کیا ہے؟ یہ تو کسی بھی بڑے آرٹسٹ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے. تو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ قرآن معجز کیسا ہے، قرآن میں وہ کیا ہے کہ اس کے مقابلے کی کتاب پیش نہیں کی جا سکتی، خاص طور پہ اگر یہ بات مجاہدین سے ہو. اس کے اوپر ایک چھوٹی سی تحریر میں نے لکھی تھی، میرے پاس وہ شاید کہیں پڑھی ہو، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میں آپ میں سے کسی ایک کو شیئر کر دوں گا، تو آپ اس کا چاہیں تو ویسے ہی آپ کہتے ہیں تو میں خود میں شیئر کر دوں تحریر، اور آپ چاہیں تو اس کو پی ڈی ایف فارمیٹ میں اس کو کنورٹ کر کے آپس میں شیئر کر لیں. ٹھیک ہے جی. تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن معجز ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود اس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہو سکی، اور جو علوم، جن علوم کا یہ منبع ہے، ایسے علوم آج تک کسی اور نے پیش نہیں کیے. اور اگر اس کے مقابلے پہ کوئی کتاب لانا چاہتا ہے تو اس کے اندر وہ ساری صفات ہونی چاہیے جو قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. اور اس چیز کو پھر ایلیبریٹ میں نے کیا ہے اور اپنی اس تحریر میں، حالانکہ وہ بھی بہت زیادہ ایلیبریٹڈ تو نہیں ہے، اس کے اوپر کتابیں ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ کو اس بارے میں آئیڈیا ہو جائے گا انشاءاللہ. دوسرا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اس کے بارے میں حالانکہ بعض لوگ اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو جتنی اس کو ملنی چاہیے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ اعطیت جوامع الکلم، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات سے نوازا ہے. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال کیا جاتا تھا یا آپ خود سے جب کسی بات کو ایڈریس کرتے تھے تو آپ اس بلاغت کی اور فصاحت کی انتہا کر دیتے تھے. بلاغت سے کیا مراد ہے کہ اس ان کلمات کے اندر ایسے معنی ہوتے تھے کہ جو اس کے تمام ایسپیکٹس کو کور کر لیتے تھے. مثال کے طور پہ ایک صحابی نے آگے سوال کیا کہ حضور ہم سمندری سفر کرتے ہیں اور سمندری سفر کے دوران ہمارا جو میٹھا پانی ہوتا ہے، جو پانی پینے کے لیے ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ ہم اس سے وضو بھی کریں اور جو ہے اس کو استعمال کرتے رہیں، ہمارے پاس اتنا زیادہ اسٹوریج کا انتظام نہیں ہوتا. تو ہم ایسی صورت میں کیا کیا کریں؟ کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے ایک سوال کیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے اس نے، آپ یہ سمجھ لیں کہ سمندری سفر کے حوالے سے احکام کی، آپ یہ کہہ لیں کہ تمام جزئیات کو کور کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ، کہ پانی پاکیزہ ہے، پاکیزہ کرنے والا ہے، اور اس کا مردار حلال ہے.
یعنی آپ سمندر میں جاؤ تو تمہارے تمام اشکالات کا جواب، تمام سوالوں کے جواب اس ایک حدیث سے مل جائے گا۔ اسی طرح مختلف حدیث ہیں کہ ایک ایک حدیث کے اوپر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں شروحات کے اوپر، کئی اس میں انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں کہ کس طرح ایک سید الاستغفار ایک دعا ہے جس کو صبح شام پڑھنے سے انسان اگر یقین کے ساتھ پڑھ لے تو صبح پڑھے شام تک فوت ہو جنت میں جائے گا سیدھا۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت واعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ اور اس کے اوپر اس کی ضخیم کتابیں لکھی علماء نے اس کی شرح پہ، اور اسی طرح بے شمار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں، تمام تعلیمات، آپ کی حدیث، اب حدیث آپ دیکھتے ہیں بخاری شریف کی شرح کتنی شروحات لکھی گئی ہیں، اور ایک ایک شرح کتنی کتنی جلدوں پہ ہے، اور پھر بھی اس علوم کا احاطہ نہیں ہو پاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شان رکھی ہے حدیث نبوی کی، اور کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، صرف احادیث کی حفاظت کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 6 لاکھ لوگوں کے بایو ڈیٹا کو ریکارڈ کیا گیا ہے، تمام راویوں کے حالات زندگی جو ہیں وہ ریکارڈڈ ہیں، اور ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بندہ کیسا تھا، اس کے اساتذہ کون تھے، اس کے شاگرد کون تھے، عبادات میں اس کا کیا رویہ تھا، عقائد میں یہ کیسا تھا، عام بول چال میں، رویے میں اور عام اخلاقیات میں اس کا رویہ کیسا تھا، اور اس کے شاگردوں میں کون کون معتبر ہیں، اس کے اساتذہ میں سے کون کون سے معتبر ہیں، اس نے کون سی احادیث یاد کر کے اور لکھ کے آگے روایت کی ہیں، کون سی احادیث صرف حافظے سے روایت کی ہیں، اور زندگی کے کس حصے تک ان کے پاس ان کا لکھا ہوا ریکارڈ محفوظ تھا، یا کس حصے کے بعد یہ ریکارڈ ان کے پاس نہیں رہا تھا۔ تو اتنی تفصیل کے ساتھ بات ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اقسام ہیں حدیث شریف کی، صحت اور ضعف کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں، یعنی صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، ضعیف اور ضعیف کی اتنی قسمیں ہیں، موقوف ہے، معدل ہے، منقطع ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں۔ پھر راویوں کی تعداد کے اعتبار سے تواتر ہے، مشہور ہے، خبر واحد ہے، اور پھر کس طرح سے چیزوں کو جانچا جائے گا، پھر درایت کا علم کے سند کے اندر کس طرح سے جو ہے، مثال کے طور پہ علہ قادحہ کیا ہوتی ہے کہ سبب، یعنی کوئی حدیث شریف ظاہری طور پہ اسباب ضعف سے پاک ہوتی ہے، لیکن محدث اس کے اندر کوئی ایک نقطہ ڈھونڈ لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس پہ اعتبار نہیں کر پاتا، اس کی صحت کے اوپر اس کو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو اتنا ان ڈیپتھ علم ہے، اور اتنا اللہ تعالیٰ نے اس علم کو اتنی عزت دی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت دی ہے کہ ان کی باتوں کو محفوظ کرنے کے لیے اور ان کی باتوں کو امانت کے ساتھ امت تک پہنچانے کے لیے لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، اور اس کے اوپر علوم ہے، اور ہزاروں لوگ، اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں لوگ کم از کم پڑھ بھی چکے ہیں، اور یہ موجودہ یعنی ریسنٹ ٹائمز کے اندر پی ایچ ڈی کر چکے ہیں ہزاروں لوگ۔ آپ تصور کریں کہ اب اس زمانے میں جب یہ یونیورسٹیز کا رواج پڑا ہے، اب ہزاروں کی تعداد میں حدیث کے موضوعات میں پی ایچ ڈیز ہو چکی ہیں، اور جب پچھلا زمانہ تھا جب یہ علوم اس طرح سے نہیں پڑھائے جاتے تھے تو علماء نے کتنی محنتیں کی ہوں گی، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ حدیث شریف کتنا بڑا ذخیرہ ہے اور کتنا بڑا معجزہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تاریخ کے اندر ایسا کوئی انسان جس نے معاشرے کو بھی سنوارا ہو، جس نے گناہ گاروں کو سزا بھی دی ہو، جس نے ظالموں کے خلاف جنگیں بھی لڑی ہوں، جس نے اللہ کا پیغام بھی کائنات تک پہنچایا ہو، جس نے جو ہے اپنے خاندان کو بھی ایسی محبت دی ہو کہ کائنات کے اندر ویسی مثال نہیں مل سکتی، جس نے اپنے گھروں، اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو، اپنی اولاد کو جو ہے وقت بھی دیا ہو، اور جس نے ایک ایسا قانون نظام دے دیا ہو کہ کوئی ایسپیکٹ آف لائف ایسا نہیں ہے جس کے اندر مکمل رہنمائی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے نہیں ملتی۔ معیشت ہو، سیاست ہو، عدالت کا نظام ہو، فوج ہو، سپہ سالاری ہو، یا ریاست کے انتظامات ہوں، یا اپنی ریاست سے نکل کے دوسرے لوگوں سے تعلق ہو، دوسروں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہو، پھر اس سب کے ساتھ ساتھ اللہ سے تعلق ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی عبادت کی ہے اتنی کوئی بزرگ بڑے سے بڑا زاہد متقی بھی نہیں کر سکتا کہ ہر روز تہجد، اور اتنی لمبی تہجد کہ پیروں میں ورم آ جائیں، اور اتنا رونا اللہ کے سامنے کہ داڑھی مبارک گیلی ہو جائے، اور صحابہ اعتراض کرتے تھے، اعتراض نہیں سوال کرتے تھے کہ حضور آپ تو بخشائے ہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور فرماتے تھے کہ اولا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور پھر اخلاق ایسے کہ زندگی میں ایک دفعہ گالی نہیں دی۔ آپ تصور کریں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں آئے اور 10 سال تک آپ کے خادم رہے۔ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے کبھی کسی کام میں یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نے مجھے کسی کے کام سے بھیجا، میں باہر نکل کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، کافی دیر کے بعد حضور باہر تشریف لائے، میری گردن پہ ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا، آپ مسکرانے لگے،
اور پھر فرماتے ہیں کہ جتنا نرم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ تھا، میں نے زندگی میں کبھی اتنا نرم و ملائم ریشم بھی نہیں چھوا، اور جتنی اچھی اس کی خوشبو تھی میں نے زندگی میں کبھی ایسی خوشبو بھی نہیں سنی۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعام قط، حضور نے کبھی زندگی میں کھانے میں عیب نہیں نکالا، اذا اشتهاه اکلہ واذا کرہہ ترکہ، پسند آتا تھا تو کھا لیتے تھے، نہیں پسند آتا تو کر کر بیٹھے تھے۔ اتنی جامع صفات، اتنی جامع پرسنالٹی کبھی انسانی تاریخ نے نہیں دیکھی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی، یعنی اگر آپ کی ہسٹری کو پڑھیں، آپ کی زندگی کو پڑھیں، مکہ میں کیسے اللہ نے تائید فرمائی، مدینہ کے دور میں کیسے تائید فرمائی، بدر کے موقع پہ کیسے تائید فرمائی، احد کے موقع پہ لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو نعوذ باللہ شکست ہوئی تھی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی مدد احد میں آئی کہ ان سرکمسٹانسز میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کو محفوظ بھی کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آپ کا دین جو اسٹیبلش ہو رہا تھا اس کو کس طرح سے اتنا مضبوط کیا کہ یہاں پہ 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں، اور مکہ والے جب واپس جا رہے ہیں تو ایمان والوں کا ایمان اور لیول یہ تھا جذبے کا۔ پھر قرآن کا یہ بھی تو ہے نا کہ جس طرح سے اس کے اعجاز کی اگر بات کی جائے تو یعنی کہ اس کو پیاری سی قرات کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو عام طور پہ جو کتب ہوتی ہیں ان کو اتنی خوبصورت قرات کے اندر نہیں پڑھا جاتا۔ اور سیکنڈلی یہ کہ وہ جس طرح کافی زیادہ قراتوں کے اوپر نازل ہوا ہے، تو اتنی زیادہ قراتوں کے اوپر نازل ہونے کے باوجود اس کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ تو مجھے تو یہ چیزیں بھی لگتی ہیں کہ مختلف ہیں، ایک طرح سے قرآن کی یونیکنیس ہی ہے۔ کوئی شک نہیں ہے اس میں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اور بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ تجوید کا علم جو ہے نا، عربی میں عام طور پہ جب بات کی جاتی ہے، آپ لوگ بھی عربی سیکھ رہے ہیں، تو اس میں غنہ نہیں ہوتا، اس میں مد نہیں ہوتی، اس میں کلکلہ نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ استيقظت للفجر ثم نمت ثم اكلت الفطور وحضرت الدرس وذهبت الى السوق واشتريت الاشياء، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یعنی کوئی اس میں غنہ نہیں ہوتا، مد نہیں ہوتی، کلکلہ نہیں ہوتا۔ ایسے یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے علم جو تجوید کا وضع کیا ہے نا، یہ خاص طور پہ قرآن پاک کے لیے، اور اس کے اندر ایک راز ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو، ایک اور راز یہ ہے کہ اس علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اسباب کے درجے میں قرآن پاک کو محفوظ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یا اس کے بعد بھی پرنٹنگ پریسز نہیں ہوتے تھے، قرآن پاک کے نسخے لکھے ضرور جاتے تھے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رسم عثمانی کے اوپر قرآن پاک کی جو کتابت ہے وہ مکمل ہو گئی تھی، پھر اسی نسخوں کو تقسیم کیا گیا تھا۔ لیکن یہ نسخے لکھنا اتنا محنت طلب کام ہوتا تھا کہ اس کے اوپر بعض دفعہ کافی عرصہ گزر جاتا تھا، اور جو ہے وہ معاملہ حل نہیں ہوتا تھا۔ یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہر ایک انسان کے پاس اپنا قرآن ہوگا یا ہر گھر میں اپنا قرآن ہوگا، بعض دفعہ ایک محلے میں ایک قرآن ہوتا تھا۔